یہ کہانی ایک ایسی بے بس نند کی ہے جس کے ساتھ اس کی ظالم بھابھی نے ایسا سلوک کیا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک جذباتی، دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو قربانی، ناانصافی اور پھر حق کے لیے لڑنے کے جذبے پر مبنی ہے۔ سدرا کی زندگی میں خوشیوں کے لمحے بہت کم تھے، مگر جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی تب بھی ایک سکون کا احساس تھا۔ اس کا شوہر زبیر ایک محنتی اور دیانتدار شخص تھا، مگر تقدیر نے اس کے ساتھ بے رحمی کی اور ایک حادثے میں وہ ہمیشہ کے لیے سدرا اور اس کے بچوں کو چھوڑ گیا۔ زبیر کے انتقال کے بعد سدرا کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا، نہ اور کوئی سہارا۔ اس کا میکا ختم ہو چکا تھا اور اس کا اکلوتا بھائی کاشف، جو اپنی بیوی سائمہ کے ساتھ رہتا تھا، بس ایک رسمی سا ناتا رکھتا تھا۔ جب سدرا اپنے 2 بچے حمزہ اور ہانیہ کو لے کر بھائی کاشف کے دروازے پر پہنچی تو اسے امید تھی کہ بھائی اسے سینے سے لگا لے گا اور کہے گا، بہن یہ گھر تمہارا بھی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ کاشف تو اسے اندر لے آیا، مگر سائمہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار واضح تھے۔ یہاں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے نا؟ سائمہ نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ سدرا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ سائمہ نے آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ صبح ہوتے ہی سدرا کو حکم ملتا کہ باورچی خانے کا سارا کام کرے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، اور جب سب کچھ کر لیتی تو سائمہ کو کوئی نہ کوئی نیا حکم تھما دیتی۔ کہتی، اپنے بچوں کو سنبھالو، میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سائمہ ہر وقت نکتہ چینی کرتی۔ سدرا نے کئی بار کاشف سے شکوہ کیا، مگر وہ ہمیشہ بیوی کی طرفداری کرتا۔ دیکھو سدرا، تم جانتی ہو کہ حالات کیسے ہیں۔ سائمہ اگر سختی کرتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ عید کی صبح جب پورا گھر خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، سدرا نے اپنے بچوں کے لیے پرانے کپڑے کو دھو کر صاف ستھرا کر دیا۔ اس نے ہانیہ کے بالوں میں خوبصورت چوٹی بنائی اور حمزہ کو ایک جوڑا پہنایا، اگرچہ وہ نیا نہیں تھا، مگر ان کی معصوم خوشی دیکھ کر سدرا کا دل خوش ہو گیا۔ لیکن سائمہ کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ عید کے دن مہمان آئیں گے اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بچے بیٹھے ہوں گے۔ اس نے غصے سے کہا، بھابھی، میرے پاس نئے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے، مگر یہ صاف ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بچے اچھے لگیں۔ سدرا نے دھیمی آواز میں کہا، بہترین حل یہ ہے کہ تم ان بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ سائمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سدرا کا دل پھٹ گیا۔ بھابھی، عید کا دن ہے، کہاں جاؤں گی؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر سائمہ کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ کہیں بھی جاؤ، مگر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہ بولنے کی کوشش کی، مگر سائمہ کی سخت نظروں نے اسے چپ کرا دیا۔ سدرا نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور گلی میں آ گئی۔ وہ بے یار و مددگار کھڑی رہی۔ عید کا دن تھا، ہر کوئی خوش تھا، مگر اس کے لیے دنیا ویران ہو چکی تھی۔ آخر کار اماں جی، جو محلے کی بزرگ خاتون تھی، آگے بڑھی۔ بیٹا آؤ، میرے گھر چلو۔ انہوں نے سدرا کے آنسو پوچھے اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اماں جی نے سدرا کو سہارا دیا۔ ان کے بیٹے نے ایک چھوٹے سے بوتیک میں کام دلوا دیا، جہاں وہ سلائی کرنے لگی۔ دن رات کی محنت کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے کرائے کا چھوٹا سا مکان لینے میں کامیاب ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور سدرا ایک کامیاب درزن بن گئی۔ اس کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن کاشف شرمندگی کے ساتھ اس کے پاس آیا، مگر اب سدرا محتاج نہیں رہی تھی۔ وقت نے سائمہ کو بھی سبق سکھایا۔ کاشف کی نوکری ختم ہو گئی اور مالی پریشانیوں نے ان کا گھر اجاڑ دیا۔ سائمہ کے سسرال والے اس کے روپے کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہو گئے، اور کاشف بھی اس کی تلخ باتوں سے تنگ آ کر بیمار رہنے لگا۔ ایک دن سائمہ کو احساس ہوا کہ وہ جسے اپنے گھر سے نکال چکی تھی، وہی آج کامیاب ہے۔
وہ ایک اجڑی ہوئی عورت بن چکی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی عزت رہی نہ کوئی سہارا۔ اس نے کئی بار سدرا سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر سدرا نے صرف اتنا کہا، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا حساب رکھتا ہے، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں مگر جو درد تم نے دیے وہ شاید وقت بھی نہ مٹا سکے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کبھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا اور جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اسے ایک دن اس کا انجام ضرور دیکھنا پڑتا ہے۔